جب اسرائیلی فوجی نے مسلمان فلسطینی لڑکی کا ریپ کیا تو صدام حسین نے اس لڑکی کا بدلہ کیسے لیا؟ Saddam Hussein, Saddam Hussein, Saddam Hussein. Saddam Hussein, Saddam Hussein. Saddam Hussein. danger, continuing danger, Hour of danger. very, very dangerous world. تو ناظرین، صدام حسین کا نام تو بچے بچے نے سنا ہوگا۔ وہ سابق عراق کا صدر اور ایک بہادر اور نڈر شخص تھا جس سے یہودی بہت خوف کھاتے تھے اور صدام حسین کا نام سننا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ صدام حسین اپنی دی گئی انٹرویو میں بتا رہا تھا کہ میں ایٹم بم اپنے ملک کے لوگوں کے لیے نہیں بنا رہا، بلکہ میں اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ یہودیوں کی تہذیب کیسے اڑا سکوں۔ ایک دفعہ صدام حسین سے متعلق اسرائیل کے وزیر دفاع نے کہا تھا کہ صدام حسین کو نہ ہی اپنی فکر ہے اور نہ ہی لوگوں کا۔ دوستو، یہی وہ حکمران تھا جو ایک خاتون کی فریاد پر اسرائیل پر چڑھ دوڑا تھا، اسرائیل کی حکومت پر 40 میزائل داغ دیے تھے۔ تو ناظرین، ہوا یہ تھا کہ ایک مرتبہ صدام حسین کی لائیو کانفرنس چل رہی تھی کہ اچانک ایک چیخ چلاتی ہوئی عورت اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی اور صدام حسین کو سخت الفاظ میں مخاطب کرتی ہوئی یہ کہا کہ اسرائیلی فوجیوں نے میری بیٹی کا نشانہ بنا کر قتل کیا ہے اور تمہیں کوئی فکر نہیں، تم عیش و آرام کی زندگی بسر کر رہے ہو۔ اس عورت نے مزید کہا کہ روزانہ ہمارے گھروں سے اسرائیلی فوج ہمارے آنکھوں کے سامنے ہماری بہن بیٹیوں کو لے جاتی ہے، جن کو بعد میں قتل کر کے پھینک دیا جاتا ہے، اور ہمارے چھوٹے بچوں کو سڑک پر گھسیٹ کر مار دیا جاتے ہیں۔ کہ تمہیں ان بوڑھوں اور بچوں کی چیخیں سنائی نہیں دیتی جو روزانہ اسرائیلی فوجیوں کی گولیوں کا نشانہ بنتے ہیں؟ وصدام اختك فرعوها هناك، وصدام اختك فرعوها هناك، وصدام سامح، وصدام اختك فرعوها هناك، وصدام اختك فرعوها هناك، وصدام ما ضل ولا لها مثل الرجول افعال، تسمى ملوك وشيوخ وزعامه رجاله ولا بصحة الرجال عقال ولا تعرف. اس عورت کی باتیں سن کر صدام حسین رونے لگا اور کہا، اب اسرائیل کا کوئی شخص صبح کا سورج نہیں دیکھ پائے گا، میں ان کو تہس نہس کر کے رکھ دوں گا۔ لہٰذا صدام حسین فوراً وہاں سے اٹھا اور فوجی قیادت کی ایک میٹنگ بلائی جس میں انہوں نے اسرائیل پر حملے کا حکم جاری کیا۔ لہٰذا انہوں نے اسرائیل کے دارالحکومت پر 40 میزائل داغ دیے۔ ان میزائلوں نے اسرائیل کے دارالحکومت یعنی تل ابیب کو مٹی میں ملا دیا، جبکہ بڑے بڑے بلڈنگ تباہ ہو گئے، بڑے بڑے عمارتیں تباہ ہو گئے اور ہزاروں یہودی جہنم واصل ہو گئے، اور یہ دن یہودیوں کے لیے آخری دن لگ رہا تھا۔ سارے یہودیوں کی لاشیں سڑکوں پر پڑی رہی تھی۔ تو ناظرین، صدام حسین اتنا طاقتور اور اپنی مرضی پر چلنے والا شخص تھا کہ کوئی بھی ملک ان سے پوچھنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا کہ اس نے یہ میزائل کیوں مارے۔ مگر آج بھی یہودی صدام کو ہٹلر ثانی یعنی سیکنڈ ہٹلر کا نام دیتے ہیں، اور صدام کا نام سن کر یہودی کانپنے لگ جاتے ہیں۔ تو ناظرین، اس طرح مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اپڈیٹ آپ تک جلد پہنچ سکے۔ شکریہ۔